ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عزاداری سید الشہداء کی۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہم سال بھر چاند دیکھتے ہیں، مگر اس چاند کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس چاند کو دیکھتے ہی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جب یہ چاند سن 61 ہجری میں آسمان پر نمودار ہوا تھا تو فاطمہ کا چاند کربلا میں مہمان ہوا تھا۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں کہ صرف ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں، بلکہ پوری کائنات آپ پر آنسو بہاتی ہے۔ زمین آسمان، جن و ملک اور ہر قوم آپ کا غم مناتی ہے اور چاند دیکھ کر آپ کی عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ محرم شروع ہوتے ہی ہر زبان یا حسین کرنے لگتی ہے، ہر آنکھ آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کی شہادت کے دن آفتاب کو گرہن لگا، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسا اور دنیا اس قدر تاریخ ہوئی، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، اور شہادت کے دن اور اس کے بعد بھی جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ پتھر کو دنیا کی سب سے سخت چیز مانا جاتا ہے، مگر وہ بھی آپ پر خون کے آنسو رویا، ذرہ ذرہ آپ پر رویا اور آپ کی شخصیت کو پہچانتا تھا۔ آپ نواسہ رسول، آپ مصداق ذبح عظیم، آپ قرآن اور اسلام و شریعت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی سرپرستی میں آغوش فاطمہ میں پرورش پائی۔ آپ بچپن سے ہی فضائل و کمالات کے مرکز اور آپ پشت رسول پر سوار، آپ کی وجہ سے رسول کا سجدہ طول ہوا، اور رسول خدا نے بھی دنیا کے سامنے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو واضح کیا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فوج اشقیہ کے سامنے کہا تھا، کیا تم نے مجھے رسول کے کندھوں پر نہیں دیکھا؟ کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے دین بدل دیا؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ تاریخ عالم میں خلقت زمین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک روز عاشور 10 محرم سن 61 ہجری جیسا دن نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا، جس دن نواسہ رسول فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب، اصحاب اور انصار کے ساتھ انتہائی بے دردی کے ساتھ یزید ملعون کے ہاتھوں شہید کیے گئے۔ یہ غم وہ غم تھا جس نے پوری کائنات کو سوگوار بنا دیا۔ اسی دن سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ دن اہل بیت اطہار علیہ السلام اور محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے غم و عالم کا دن ہو گیا۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس قیامت خیز دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ بے جرم و خطا شہید ہونے والوں کا سوگ اور ان کی یاد قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سیاہ لباس پہنتے تھے
اور مجالس عزا برپا کرتے تھے اور مسلسل گریہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سنان نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا امام رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، مولا آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ خدا آپ سے گریہ کو دور رکھے۔ آپ نے فرمایا، ابن سنان کیا نہیں معلوم کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے؟ پھر آپ نے گریہ شروع کیا۔ بیان کیا گیا ہے آپ اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئیں۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، محرم وہ مہینہ ہے جس میں جنگ حرام ہے، مگر لوگوں نے ہمارے خون کو اس ماہ میں مبارک اور ہماری حرمت و عزت کو پامال کیا، اور جب بھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام فرش بچھاتے تھے۔ اس ماہ میں ان کو کوئی ہنستے نہیں دیکھتا تھا، وہ ہر وقت گریہ کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ورنہ اسلام کے ماننے والے بھٹک جاتے۔ یزید نے حاکم شام کو خط لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے فوراً امام حسین کو بلا کر ان سے میری بیعت طلب کرنا، اگر وہ انکار کریں تو فوراً ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ یہ خط پڑھتے ہی حاکم ولید نے آپ کو بلایا ہے، اور جب اس سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ جوانان بنی ہاشم بھی گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے آپ سے یزید کی بیعت کرنے کو کہا، مگر آپ نے اس کا سوال بیعت ٹھکرا دیا۔ تو بنی امیہ کا ایک سردار جو کہ مروان تھا، اس نے کہا کہ اے ولید، اسی وقت ان سے بیعت لے ورنہ ان کا سر قلم کر، یزید کو بھیج دے۔ اس کی اس آواز پر آپ کو غصہ آ گیا۔ بس آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان ہاشمی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اندر آ گئے۔ جناب عباس آپ کے بھائی نے چاہا کہ ولید کا سر کاٹ کر قلم کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھیا عباس، ہمیں جنگ کی شروعات اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے۔ آپ کا یہ حکم سن کر جناب عباس علیہ السلام رک گئے اور سب کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ یہاں آپ کی بہنیں جناب زینب، جناب ام کلثوم کا یہ حال تھا کہ بار بار دروازے تک جاتی تھیں اور حضرت کے آنے کا انتظار کرتی۔ بڑی بے چینی کے ساتھ وہ انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب نے آپ سے پوچھا، بھیا جلدی بتائیے ولید سے کیا معاملہ طے ہوا؟ آپ نے وہاں سارا حال بیان کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بہن، اب مدینے میں ہمارا رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ ظالم بنی امیہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں چین سے یہاں زندگی بسر کروں۔ اگر میں یہاں سے نہ گیا تو یقیناً قتل کر دیا جاؤں گا۔ ناظرین، وطن کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اپنے وطن میں رہنا اب دشوار لگ رہا تھا۔ آپ نے وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور جب یہ خبر مدینے میں پھیلی تو لوگ بے چین ہو گئے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ صرف مدینہ ہی نہیں، نانا کی وہ قبر، ماں کی قبر اور بھائی کی لہر بھی چھوٹی۔ مدینے میں ایک کوہرام برپا تھا کہ اب مدینہ ویران ہونے والا ہے۔ جب مدینے والوں نے یہ حال دیکھا تو اس بیٹی کا کیا حال ہوگا جو بیمار اور کمزور تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ صغرا نے جب سامان سفر دیکھا تو پوچھا کہ یہ سامان سفر کیوں باندھا جا رہا ہے؟ کبھی پھوپھی سے پوچھتی، کبھی ماں سے۔ جب یہ فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ نے سنا کہ سب وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، بے چینی اور بڑھ گئی، اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو محمد حنفیہ نے آ کر مشورہ دیا اور کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں۔ یہ بات چیت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب سنی تو فرمایا، اے بھائی، حسین کو تنہا نہیں جانے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ واقعہ کربلا کو واقعہ غدیر کی طرح بھلا دیں۔ میں اس واقعے کو ساری دنیا میں عام کروں گی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ بھائی کی شہادت کے بعد کوفہ اور شام، پھر واپس سفر کے دوران
کربلا اور پھر مدینے میں وہ عزاداری کا زمانہ آج تک اسے نہیں بھلایا جا سکتا۔ آپ نے عزاداری کی وہ بنیاد رکھی کہ جسے بنی امیہ کے سلاطین مٹا نہ سکے۔ آپ نے رہائی پاتے ہی قاتل کے گھر عزاداری کی فرش عزا بچھائی۔ الغرض قافلہ تیار ہوا، جانے والوں کی ناموں کی فہرست تیار ہوئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو فاطمہ صغریٰ اپنے بابا کے قریب آئیں۔ کہا، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تم بیمار ہو۔ بیوی صغریٰ کہتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھاؤ، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سمجھایا۔ جناب فاطمہ صغریٰ بابا سے کہنے کے بعد پھوپھی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، پھوپھی میں یہاں اکیلے کیا کروں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ جناب زینب نے جب امام حسین علیہ السلام سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ زینب، کربلا میں سب شہید کر دیے جائیں گے، خیمے جلا دیے جائیں گے، سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، بلوائے عام میں سر ننگے پھرایا جائے گا، اور فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر فاطمہ نامحرموں کے مجمع میں سر ننگے پھرائی جائے۔ قافلہ تیار ہوا، ایک بی بی اماری پر سوار ہوئی۔ جناب فاطمہ صغریٰ اپنے چھوٹے بھائی ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں لیے اور کہہ رہی ہیں، اماں سب تو جا رہے ہیں، میں تنہا ہوں، میرے پاس علی اصغر کو چھوڑ دیجیے۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام بہن کی گود سے لپٹ گئے اور کسی کی گود میں نہیں گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام آئے اور بچے کے کان میں کچھ کہا کہ بچے نے بہن کی گود چھوڑ دی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا کہا کہ علی اصغر علیہ السلام فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ آپ نے کہا، علی اصغر، نانا کی امت زیادہ عزیز ہے یا بہن کی گود؟ کیونکہ کربلا میں سب کو شہید ہونا تھا اور شہداء کی فہرست میں علی اصغر علیہ السلام کا نام بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنا بھرا ہوا کنبہ لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے کہ فاطمہ صغریٰ نے اپنے بھیا علی اکبر کو بلایا۔ علی اکبر آئے۔ بہن نے کہا، بھیا ابھی ٹھہرے رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ فاطمہ صغریٰ اندر گئیں۔ جب واپس آئیں تو سر پر ایک تشت تھا جو خاک سے بھرا ہوا تھا۔ کہا، بھیا اپنے قدموں کے نشان اس خاک پر بنا دو، جب تم چلے جاؤ گے تو میں انہیں دیکھا کروں گی، بھیا تم مجھے لینے ضرور آنا۔ فاطمہ صغریٰ نے بھائی سے رخصت لی۔ قافلہ چلا۔ فاطمہ صغریٰ قافلے کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فاطمہ صغریٰ کی آنکھوں کے سامنے دھول اور گرد و غبار کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ فاطمہ صغریٰ در پر بیٹھ گئیں اور قافلے کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی، مگر افسوس، اس گھر کے جانے والے اور فاطمہ صغریٰ سے بچھڑنے والوں کو پھر وطن آنا نصیب نہ ہوا۔ موت نے کربلا کے میدان میں سب کا خاتمہ کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کی وہ بیمار بچی مدینے میں اکیلے سب کا انتظار کرتی رہ گئی۔ دنیا سے سفر رنج و مصیبت میں لکھا ہے، تنہائی میں مرنا میری قسمت میں لکھا ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دیپناست حسین۔